السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ صفی الرحمن الوانی۔ گزارش ہے کہ ہمارے بہت سارے بلاگرز اور یوٹیوبرز اور ایسے بہت سارے بولنے والے عموماً یہ بات کرتے ہیں جو کہ مسنون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ان سب کو کتنی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے مسنون طریقہ اختیار کرو۔ سلام دعا جو اللہ کا حکم ہے اس سے پہلے تسمیہ نہیں پڑھنی، پہلے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا تو تحفہ دو سیدھا سیدھا السلام علیکم، یا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا تیسرا درجہ اس سے بھی اگلا والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے حالات حاضرہ جو بات بھی کرنی ہے وہ بات کرنی چاہیے جو مسنون ہے۔ مسنون یوں ہی بنے گا، لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کہہ چکا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھو تو تعوذ کر لیا کرو۔ اس کے لیے ہے کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے قرآن کو، اس کے بغیر نہیں پڑھنا۔ اور قرآن مجید کو جب بھی پڑھو، قرآن مجید ہو تو اس کے لیے ہے کہ وضو ہونا لازم ہے۔ تو بہت سارے علماء ہیں جو یہ کہہ چکے ہیں کہ موبائل پہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کی آیات کو ہاتھ بے شک نہ لگاؤ، لیکن اس کو یہ کرو کہ اس کو بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ مثلا جیسے قرآن مجید ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید جو شام کے بعد پڑھتا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے یا رات کو بھی پڑھ لیتا ہے، جنت الفردوس میں جانے والوں میں اس کا نام بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی موٹیفیکیشن ہے، اور اس میں 55 نمبر سورت اور 56 نمبر اور 57 نمبر تمام مسلمانوں کو گزارش ہے کہ وہ یاد کر لیں اور اس کو شام کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھا کریں۔ اور جب وہ ایسے کسی کا جواب آتا ہے تو اس جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، تو گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز مناسب لگے، اصلاح ضروری ہوتی ہے، اگر لگے کوئی اچھی بات تو اس کو لائک کریں، اور اگر کوئی غلط لگ رہی ہے یا نامناسب لگ رہی ہے تو اس کے لیے کرٹیسائز ہارشلی کرنے کے بجائے وہ متانت کے ساتھ، محبت ہمدردی کے ساتھ کرتے ہوئے وہ درستی کے لیے کہنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ خیر خواہی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ خیر خواہی کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کی کہ اللہ کی توحید کو لازم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے لیے، اور آج کل کے دور میں جو اسلامی فوبیا ہے اور نبی پاک گستاخی ہیں اس کے خلاف کے لیے ہمت کرو، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرو، اور اس کے لیے کبھی کوئی بلیم کا لفظ نہ بولو، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا ایک مجموعہ ہے جس کو بخاری شریف مسلم شریف نے اپنی روایتوں کے ساتھ مکمل لیا ہو تو اس کو متفق علیہ حدیثیں کہتے ہیں، اور ان کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام ہے مشارق الانوار۔ تو اس میں یہاں پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے کفر کا یا لعنت کا یا یہودی ہونے کا یا ایسے نان مسلم ہونے کا، تو وہ الفاظ چونکہ اس سے ادا ہوتے ہیں تو وہ اجازت لیتے ہیں کہ یہ دونوں طرف مسلمان ہیں، تو کیا کیا جائے؟ وہ فرشتے خدا کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں یا ان کو بلند کر دیتے ہیں، یہ فرشتے لے کے جاتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کے لیے ہیں، تو خدا فیصلہ کرتا ہے کہ جو لعنت ماری گئی ہے تو وہ لعنت کا مستحق اصل میں کون ہے۔ اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعنت کرنا ایسے ہے لعنت المسلم کا قتل ہی، جو ہے کہ تم نے مسلمان کو لعنت نہیں کہ تم نے قتل کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حرام کام ہے۔ تو اس کے لیے تو ہو سکتا ہے جیسے نبی پاک نے یہودیوں کے لیے کہہ دی، عیسائیوں کے لیے، نان مسلم کے لیے جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ نان مسلم ہے، ان پر تو کی جا سکتی ہے، تو باقی ایوائڈ کرنا چاہیے کسی کو لعنت کرنا یا کافر کہنا یا لادین کہنا یا ایسے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت بڑا پاورفل ایک چیز ہے جس کو صحیح استعمال کیا جائے تو بہت بڑا ابلاغ ہو سکتا ہے، اور اگر غلط استعمال کر لیا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔
اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اچھی سے اچھی چیز ان کو آگے پہنچائی جائے. آگے جائیں گی تو یہ ما قدمت ہے، آگے جو تم نے بھیجا سارا نیکی بن جائے گا. وہ اور جو پیچھے رہ جائے گا یعنی لوگوں تک جائے گا، یا آپ کے جانے کے بعد دنیا سے جانا بھی تو ہے نا، اس جانے کے بعد جہاں جہاں تک وہ چلتا رہے گا وہ آخرت ہے. وہ سارا کلیکشن ہوتی رہے گی. اچھی ہوگی تو اچھی ہوتی رہے گی، اور اگر اچھی نہیں ہوگی تو وہ غلط ہوگی. اور وہ بھی قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ تم نے لازمی اٹھانا ہوگا اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اور کچھ اور بھی. علماء عرب یہ کہہ چکے ہیں کچھ اور گناہ کون سے ہیں؟ وہ جو آخرت کہیں بھیجے ہیں اور وہ ابھی چلتے چلتے پلس ہوتے ہوتے 1 پیسہ 2 پیسہ 25 پیسے 8 آنے روپیہ 5 10 روپے، اور بہت زیادہ کوئی برائی کی ویڈیو جیسے بعض لیڈر پھیلا رہے ہیں برائی والی، وہ ساری کٹھی اٹھانی ہوگی، وہ بہت بڑا بوجھ بن جائے گا. تو خدا کہہ چکا ہے کہ تم نے وہ لازمی اٹھانا ہوگا. تو یہ وارننگ ہے، اور اس وارننگ پہ اگر ہم فکر کر لیں تو انشاءاللہ ایمان کے بعد اعمال کی درستی کے ساتھ اللہ سے جب ملنا ہوگا تو یہ ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھ کے مسکرائے اور کہے مرحبا میرا بندہ، بہت اچھے تمہارے کام اچھے ہیں. اس کے لیے لفظ ہیں کہ جنت میں جو گئے ہیں وہ کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے احسان کے درجوں پہ فائز تھے. اور حدیث جبرائیل میں جس میں نبی پاک کے سامنے حضرت دحیہ کلبی کی خوبصورت شکل والے صحابی کی شکل میں جبرائیل امین آئے تھے آخری دنوں میں، تو اس نے آ کے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو احسان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ تو ایسے کام کر، عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ کے کر رہا ہے. اگر یہ امیج، یہ چیز سمجھنا تھوڑا مشکل ہوا تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو گویا خدا کی نگرانی میں جب بندہ یوں سوچتا ہے تو بہت ہی اچھے اعمال کرتا ہے، عبادات بہت اچھی ہوتی ہے، فکر بہت اچھی ہوتی ہے، اور علیحدگی میں بیٹھا ہوتا ہے تب بھی اس کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کاموں میں اگر ہم فکر مندی کر لیں تو خیر خواہی کا بہت اچھا انداز ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.